بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضور نے سابق انبیاء کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں۔ حضرت دانوں نے ہر مقدس پر 3 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا، البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اسی لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک معبد بنائیں، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 قبل مسیح میں اس معبد کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواحش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ ریجان بن سلیمان کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ یہود کی پہلی قوم کی تباہی و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 قبل میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسریٰ نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشوع بن صدیق اور زربابل بن صالتی ایل کی یاد میں 63 قبل مسیح میں ہیکل کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ رومی جنرل پومسائی نے محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا، لیکن ہرود اعظم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے باج گزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو ازسر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن ہیرود کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان کی تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ 70 ہجری میں جب رومی شہنشاہ یلس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کی اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی متشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔
इस मरतबा हैकल की तबाही खुद यहूदियों के हाथों हुई। 135 ईस्वी में जब दोबारा मबद तैयार हुआ तो रोमियों ने इसे गिराकर इसकी जगह हल चला दिए। 136 ईस्वी में रूमी शहनशाह हेड्रेन ने इसे दोबारा आबाद किया और इस शहर का नाम पहले एलिया और फिर कैसिटोलिना करार दिया। इस बात को फ़रंगी मौरखीन और माहिरीन आसार कदीमा तस्लीम करते हैं कि हेरोद का तमीर करदा हैकल तबाह हो जाने के बाद सदियों तक इस जगह पर मलबे और गिलाजत के ढेर पड़े रहे। यहूदियों से लोग नफ़रत की बिना पर कूड़ा करकट इसी जगह फेंकते थे। चनाचा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़माने में जब मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो इस वक्त यहाँ यहूदियों का कोई मबद ना था बल्कि खंडर पड़े हुए थे। हज़रत उमर के हुक्म से इन खंडरात पर एक मस्जिद तमीर हुई। एक कदीम सियाह आर्कलिफ ने भी एक सादा मस्जिद का जिक्र किया है जो 670 ईस्वी में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए बैतुल मुक़द्दस भी आया था। तकरीबन इस सादा सी तमीर के 50 साल बाद उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरदान ने 72 हिजरी 290 ईस्वी में मस्जिद अक्सा और कअबतुल सखरा की बुनियाद लाई। रिलीफल रविया मेरी मलकयम काम जो अज़रियावी माबद या मामल ने मिलकर कराया वह मुक़द्दस मकामात जिनकी बदौलत ये मुक़द्दस शहर मुसलमानों ईसाइयों और यहूदियों की अक़ीदतों का मरकज़ है। अक्सर व बेशतर शहर की मशरक़ पहाड़ी पर एक अहाता में है जिसको मुसलमान हरम शरीफ और यहूदी बैतुल लहम के नाम से पुकारते हैं। ये बैतुल मुक़द्दस का मुक़द्दस तरीन हिस्सा है। डॉक्टर बर्कले के बयान के मुताबिक हरम शरीफ 35 एकड़ पर मुश्तमिल है। मस्जिद अक्सा और कअबतुल सखरा इसी हरम में हैं। हरम में जगह जगह बुलंद मकामात हैं जिन्हें मुसलमान महराब कहते हैं और इनके सामने नवाफिल अदा करते हैं।